بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام راؤ شاہد ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے محترم ثاقب رضا مصطفی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج. سر میں چھوٹا سا آپ کا انٹرویو کرنا چاہوں گا اپنے IUB TV کے لیے. سر آج جس طرح ایک چیلنجنگ دور چل رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے اور جو ملک اس وقت فلاحی ریاستیں بنی ہوئی ہیں, میں کینیڈا, سویڈن, ڈنمارک کی بات کر رہا ہوں. دوسری طرف ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا حصول. ہم آج کے جب نوجوان کو یہ بتاتے ہیں تو وہ ہمیں سوال کرتا ہے کہ سر جن لوگوں نے ترقی کی ہے اور جنہوں نے فلاحی ریاستیں بنائی ہیں وہاں تو مذہب نہیں ہے, اسلام نہیں ہے, تو اس چیلنج کو ہم کیسے ایڈریس کریں اپنے اسٹوڈنٹس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا جو سوال ہے اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی روحوں میں اسلام کو اتار لیتے ہیں اور اسلام کو عملی طور پہ اختیار کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہوگا. اور اگر ہم اس کو اختیار ہی نہیں کر رہے, اسلام کو اپنے اندر اتار ہی نہیں رہے اور اس کے مطابق زندگی بسر ہی نہیں کر رہے, تو پھر اللہ تعالیٰ تو خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. تو اگر دینی تعلیمات کو, اسلام کی اقدار کو, اسلام کے بتائے ہوئے اسلوب کو کوئی بھی اختیار کرتا, اس کا نتیجہ وہی آئے گا جو اسلام نے بتایا. تو یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کو اختیار ہی نہیں کیا. تو انہوں نے ہم سے لے کر کے جو ہے وہ ان اصولوں کو, ان ضابطوں کو اختیار کیا, تو نتیجہ انہوں نے پا لیا. مس پہ اپنی نظر و رسیم ان کے ہاتھ میں. ہم صرف اسلام کا نام لے رہے ہیں, عملی اسلام تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے, تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہونا تھا جو سامنے. تو مطلب سر وہ جو طارق جمیل صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا, انہوں نے کہا میں جرمنی یا اٹلی کہیں گیا اور ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھ کے روتا رہا, اور میں یہ سوچ کے روتا رہا کہ اگر ان لوگوں نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو یہ ہمارے سے کئی گنا زیادہ اچھے مسلمان ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریکٹیکل جو انسانیت ہے اپنے اوپر ان لوگوں نے طاری کی ہے, ہم نے نہیں کی. ظاہر ہے کلمہ تو بنیاد ہے نا اسلام کی, دین کی, تو آخرت کا معاملہ تو اس سے جڑا ہوا ہے. لیکن دنیاوی جو طریق ہیں, جو بھی بات ہوئی اور یہاں کانفرنس کے اندر بھی جو گفتگو ہوئی وہ اسی عنوان سے تھی. تو اگر ہم اس کو اختیار کر لیں تو ہم تو ایمان کے نور سے بھی مالا مال ہیں اور عملی زندگی بھی ہماری ہو. تو ان لوگوں نے عملی زندگی تو اختیار کر لی. 2-4 چیزیں ہیں جس کا ایمان ان کے پاس نہیں ہے, حیا کا نور ان کے پاس نہیں ہے, اور کچھ اور چیزیں ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے. تو باقی جو چیزیں انہوں نے اختیار کی اس کا نتیجہ انہوں نے حاصل کیا, اور ان کی دنیا کی زندگی ایک طرح کی جنت بن گئی ہے دنیاوی اعتبار سے. تو اگر ہم بھی اختیار کر لیتے ہیں تو ہماری تو اللہ زیادہ مدد فرمائے گا کہ ہم تو حضور کے غلام ہیں. تو ہمیں عمل کی طرف جانا چاہیے. وہ ایک جملہ کسی نے کہا تھا کہ مسلمانی در کتابوں مسلمانہ در گور, کہ مسلمانی کتابوں میں رہ گئی ہے اور مسلمان قبروں میں چلے گئے ہیں. تو وہ کتابوں سے اسلام نکل کے اگر ہمارے رویوں میں آ جائے, ہمارے انداز معاشرت میں آ جائے, ہمارے طرز زندگی میں اگر وہ اتر آئے, تو ہم سے بہتر مسلمان کون ہوگا. ہماری تاریخ بڑی بھری پڑی ہے کہ ہم جب تھے تو دنیا کو سکھاتے تھے علم, روشنی, نور, تہذیب, اقدار. لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں, تو یہ ہماری کوتاہیوں کی سزا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ بندوں کے جو انفرادی جرم ہیں ان کے ساتھ معاملہ ہے, لیکن قومیں جب اجتماعی جرم کرتی ہیں تو پھر اس کی سزا ان کو دنیا پر بھی دی جاتی ہے. تو آج پستی, ذلت, زبوں حالی اور جو ادبار ہے یہ ہماری سزا کے طور پہ ہمارے اوپر, اور ہم نے اسلام کی قدر ہی نہیں کی ہے. وما قدر اللہ کا قدر ہی. سر میں چند منٹ آپ کے اور لوں گا. سر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ساؤتھ پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, اور بہت سی فیچرز میں ہماری یونیورسٹی پاکستان کی بڑی یونیورسٹی بن چکی ہے ماشاءاللہ. اس وقت پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کی قیادت میں ریکارڈ ترقی اس یونیورسٹی نے گزشتہ 3 سالوں میں کی ہے, اور 12-15 ہزار سے لے کے 70,000 تک ہماری اب تعداد ہے. تو ہم یوتھ کے لیے کوئی خاص میسج, خاص طور پہ ہماری یوتھ کے لیے, کیونکہ ہماری یوتھ اپنے آپ کو نا جب یہاں سے باہر جاتی ہے تو پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگ نا کچھ اپنے آپ کو کم فیل کرتے ہیں لوگوں سے. وہ شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم کسی بیکورڈ ایریا سے آئے ہیں. آج سے 70 سال پہلے پاکستان شروع یہاں سے ہوتا تھا, ان کو لگتا ہے اب ختم یہاں پہ ہوتا ہے, جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. ہمارے لوگ, ہمارے گریجویٹ ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ نمایاں مقام حاصل کیے ہوئے ہیں. اور ایک وقت ہم نے آج سے چند سال پہلے سروے کروایا تھا, ہمارے میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے گریجویٹ پاکستان کے تمام بڑے ٹی وی چینلز کے
टॉप शोज़ को प्रोड्यूस कर रहे थे। और इसी तरह हमारे MBA किए हुए लोग, इस्लामिक स्टडीज़ से पढ़े हुए लोग, मैनेजमेंट साइंसेज से पढ़े हुए लोग, कंप्यूटर साइंसेज से पढ़े हुए लोग हर जगह पे आपको मिलेंगे। तो हमारी यूथ के मोराल को बूस्ट करने के लिए सर प्लीज़ कुछ कहिए। बैकवर्ड एरिया हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोचें बैकवर्ड ना हो। तो यूनिवर्सिटीज़ में आ कर के ये बच्चे जब इंशाल्लाह वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जिस तरह माजी आपने बताया कि इस इलाके के कितने सपूत हैं कि जो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर हैं, तो मैं इनको पैगाम दूंगा कि आप हौसला करके आगे बढ़िए और रास्ते आपके लिए कुशादा हैं। अल्लाह ताला ने राहें सब के लिए, मौक़े सब के लिए एक जैसे दिए हैं। जो आगे बढ़ के थाम लेगा मंजिल उसी की है, जाम उसी का है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि इस इदारे को अल्लाह मज़ीद वांगपन तरक्की रूज दे और अपनी ख़ास पनाह में रखे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे साथ मौजूद थे मोहतरम साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब। साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की एक जानी मानी मजहबी शख्सियत है। सर थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमें टाइम दिया और हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से, हमारे असातिज़ा की तरफ से, हमारे वाइस चांसलर साहब की तरफ से आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।